اسحاق صاحب یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار، اس کے بارے میں بھی ہم جب سیرت عائشہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے جملے بھی ملتے ہیں جس کا بار بار آنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی خاص تعلق تھا. یعنی ایک تو زوجہ اور شوہر والا تعلق تو یقیناً ہے، لیکن اس میں بھی کوئی خاص تعلق تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت شکریہ. سعادت مند افراد اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ سعادت اس وقت ہمیں نصیب ہوئی کہ ہم امہات المؤمنین میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی اور لاڈلی اور کم عمر زوجہ محترمہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور اس کے بعد ان کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس کے بعد حضور نے 2 نکاح فرمائے. ایک حضرت سودا بنت زمعہ جن کی عمر 50 یا اس سے زائد عمر تھی کہ بچوں کی کفالت وغیرہ کے اعتبار سے سارے معاملات کو وہ سنبھالیں، اور دوسرا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے میں فرمایا اور مدینے میں آپ کی رخصتی ہوئی. 9 سال تک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ یعنی زوجیت میں آنے کے بعد 9 سال تک حضور کی خدمت میں رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ایک شوق تھا بہت زیادہ، وہی کیا تھا کہ پوچھنے کا. کوئی بھی بات ہوتی تھی تو پوچھ لیا کرتی تھی، حضور ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. ہر بات میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ رہتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی باتوں کے جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھی تو جو مدینہ منورہ کی خواتین تھیں وہ ڈائریکٹ حضور سے کلام نہیں کرتی تھی، آ کر ان کو مسئلہ بتاتی تھیں، پھر یہ حضور سے پوچھ کر ان کو بتایا کرتی تھیں. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ عورتوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایک دن کو مخصوص فرما دیا تھا. یعنی عورتیں سوالات کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جوابات دیا کرتے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کچھ سوالات پہلے آ جاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں وہ سوالات پیش کر دیا کرتی تھی. اب دلچسپ باتیں یہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یعنی کچھ سوالات جو پڑھ کے بڑی حیرت ہوتی ہیں، کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برجستہ عرض کیا یا رسول اللہ سے ملاقات کو پسند کرنے کا مطلب تو مرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ مرے تو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دنیاوی تکلیف سے نجات دے کر اپنی بارگاہ کی طرف رسائی عطا فرما دیتا ہے. دوسرا کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، اور ان اللہ سریع الحساب، بے شک وہ جلدی حساب لینے والا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کا حساب لے گا نا تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حساب نہیں دے سکے گا. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکے گا تو پھر یہ حساب و کتاب کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اصل میں وہ پیشی ہے، وہاں پیش ہونا ہے. ایمان والوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے گا. تو آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ، اور پھر دیکھیے کہ ان کی بڑی منقبت، بڑی فضیلت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 رات جبریل امین مسلسل خواب میں یعنی حضور نے خواب دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسلسل خواب دیکھا کہ ریشمی غلاف میں حضرت جبریل امین کو لے کر آئے اور تصویر دکھایا گیا، آپ کو چہرہ دکھایا گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ تھا اور کہا گیا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے. تو یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ فضیلتیں ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ملتی ہیں. اور پھر دیکھیے کہ باہر تو ہم جو ہے بہت اچھے القابات سے یاد کیے جاتے ہیں اور باہر بڑی عزتیں بڑی تکریم کے کلمات ہوتے ہیں، لیکن گھر والی کی طرف سے کوئی داد و تحسین یا گھر والی کی طرف سے کوئی اچھی بات جو ہے وہ شاید ہی کسی خوش نصیب مرد کو شوہر کو نصیب ہو جائے. لیکن اس قربان جائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان پر کیا کہتی ہیں سبحان اللہ. جب پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی گویا کہ جو قرآن ہے یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن اخلاق ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی محبت. اور آپ فرماتی ہیں مجھے چند فضیلتیں حاصل ہوئیں، اور یہ فضیلتیں کیا ہیں؟ فرماتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے. دوسرا کہتی ہیں کہ جب حضور کا وصال مبارک ہوا تو حضور کا گود جو ہے حضور کا سر مبارک جو ہے میری گود کے اندر موجود تھا. تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جو بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟
کہ میرے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور مسواک سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا مسواک کی طرف، تو جب مسواک لی گئی تو بہت سخت تھی، حضور نے اسے نرم کرنے کا اشارہ کیا، تو کہتی ہے میں نے اپنے دانتوں میں چبا کر اس مسواک کو نرم کیا، اور پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کو اپنے دانتوں پر ملا، تو کہتی ہیں کہ یہ وہ فضیلت تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت آخر میرے اور حضور کے لعاب کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا، اور یہ بھی آپ ہی کی فضیلت ہے کہ آپ بستر میں تشریف فرما ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کی نماز پڑھا کرتے تھے تو حجرہ مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہوتی تھی، آپ جب سجدہ کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدم سمیٹنے کا اشارہ کرتے تھے، تو قدم سمیٹتی تھی اور آپ سجدہ فرما لیا کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایسی محبتیں، ایسی الفتیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے کے اعتبار سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ محدثین کی روایت آپ لیتے ہیں کہیں 6000، کہیں 5000، کہیں 2000، کہیں 1500، کہیں 1100، کہیں 1200، اس طرح، لیکن ان محدثین نے کہ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، کثیر تعداد میں مرویات یا صحابیات سے یا صحابہ سے روایت کرنے والوں کے اندر حضرت علی کا ذکر خیر بھی موجود ہے، اور حضرت بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر موجود ہے۔ ایک جملہ بڑی زبردست بات جب مطالعہ میں کر رہا تھا، حضرات اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب پر، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کے مناقب پر، فضائل پر بہت زیادہ روایتیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے لیے بیان کی گئی۔